بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 149 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم 15ویں پارے کا آخری سبق پڑھیں گے، جو سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 74 پر مشتمل ہے، جبکہ دہرائی آج کے سبق کے مقابل میں ہوگی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے لے کے پارے کے آخر 147 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، آیت نمبر 59 پہ چونکہ رکوع مکمل ہوا تھا تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے حوالے سے۔ اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، لا ابرحو، نہیں میں ٹلوں گا، نہیں رکوں گا، حتیٰ اب لوگا، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقبا، یا یہ کہ میں چلتا رہوں مدتوں۔ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، نسیا حوتہما، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ، پھر بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ، فی البحر سربا، دریا میں سرنگ کی صورت میں۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، تو فرمایا، اس نے فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، دو ہمیں ہمارا کھانا، لقد لقینا، یقیناً پہنچی ہے ہمیں، سفرنا ھذا نصبا، اپنے اس سفر میں تھکاوٹ۔ قال ارأیت، اس نے عرض کیا بھلا آپ نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو یقیناً میں بھول گیا تھا مچھلی کو، یعنی مچھلی کو اٹھانا بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بلایا تھا مجھے اس واقعے کو مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں تذکرہ کروں آپ سے اس کا، یعنی میں بھول تو گیا تھا لیکن پھر اس کا تذکرہ آپ سے کرنا مجھے شیطان نے بھلوا دیا۔ واتخذ سبیلہ، اور بنا لیا تھا اس نے اپنا راستہ، فی البحر عجبا، دریا میں عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا، پھر وہ دونوں واپس پلٹے، علی آثارہما قصصا، اپنے قدموں کے نشانات پر دیکھتے ہوئے، فوجدا، پھر ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمۃ من عندنا، کہ ہم نے دی تھی جسے خاص رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور ہم نے اسے سکھایا تھا، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی وہ شخص
جن کا قرآن حکیم میں ذکر نہیں ہے، لیکن جو اسلاف کا لٹریچر ہے، سیرت کی کتب اور غالباً حدیث میں بھی حضرت خضر علیہ السلام ان کا نام ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، الا اس شرط پر ان تعلمنی کہ آپ سکھائیں مجھے مما علمت رشدا اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا رہنمائی کے لیے۔ قال انک لن تستطیع، انہوں نے کہا یقیناً تم نہیں کر سکتے معی صبرا میرے ساتھ صبر، یعنی میرے ساتھ رہ کے کچھ ایسے واقعات صادر ہوں گے جن پہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے۔ فکیف تصبروا، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، الا اس پر ما لم تحط بہ خبرا کہ نہیں احاطہ کیا آپ نے جس کا علم کے لحاظ سے۔ قال ستجدنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب آپ پائیں گے مجھے انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والا ہی، ولا عاصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم میں۔ قال فإن اتبعتنی، فرمایا یعنی خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فلا تسلنی، تو سوال نہ کرنا مجھ سے عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں بیان کر دوں لکا آپ سے منہ ذکرا اس کا ذکر، اس کی حقیقت۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا رقبا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینۃ ایک کشتی میں، خرقہا، تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے شگاف ڈال دیا اس میں۔ قال اخرقتہا، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا ہے، لتغرق اہلہا، تاکہ آپ غرق کر دیں اس کے لوگوں کو یعنی مسافروں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے ارتکاب کیا ہے ایک عجیب کام کا۔ قال، انہوں نے کہا الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع، کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے معی صبرا میرے ساتھ صبر، یعنی میرے ساتھ معاملات کو دیکھ کے صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تواخذنی، مواخذہ نہ کیجئے میرا، بما نسیت، اس پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور نہ ڈالیں مجھ پر من امری یسرا، میرے معاملے میں سختی۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما، جب دونوں ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اسے یعنی اس بچے کو۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے قتل تک، کہ آپ نے قتل کر دیا ہے نفساً زکیتاً، ایک معصوم جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی کوئی قصاص بھی اس پر واجب نہیں تھا تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ نے ارتکاب کیا ہے ایک برے کام کا۔ آیت نمبر 74 پہ 15 پارے کی الحمدللہ تکمیل ہو گئی، تو یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں آیات کی تعداد تھی 15، جبکہ الفاظ 199 تھے، اور 199 میں سے 44 الفاظ ایسے تھے 44 جو اس سبق سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے۔ گویا ان 44 کے علاوہ بقیہ 155 الفاظ ہمیں اس لیے نہیں سیکھنے پڑے کہ ہم پچھلے اسباق میں الحمدللہ انہیں سیکھ چکے ہیں، اور ان 44 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 19 الفاظ کا اضافہ ہونے کے ساتھ ہمارے ذخیرہ الفاظ کی مقدار 49,209 ہو چکی ہے،
جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.2% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس سہولت اور اس آسانی جو نعمت ربانی سے ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ بہت تھوڑی مقدار کو ذہن نشین کر کے ہم بہت زیادہ اس سے کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور قدر کا عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم ذوق و شوق سے اس سلسلہ تعلیم و تعلم کو جاری رکھ کے قرآن حکیم کی تکمیل کریں، اور فوری تقاضے کے طور پہ رب ذوالجلال ہمیں صبح و شام کے اوقات میں روزانہ پوری زندگی قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن حکیم کی تعلیم اور علم دین کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان کا حقدار بنا دیں، ہمارے تمام معاملات میں اپنی رحمتیں شامل حال فرمائیں، ارض پاکستان کو اشرار سے محفوظ رکھیں، اس کا وجود اپنی رحمت و کرم سے جس مقصد کے لیے ہمیں عطا فرمایا اپنے خاص کرم سے ہمیں اس تک پہنچا دیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ گھڑیاں کہ یہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔